الگ اور بہت بڑا ہے اور اس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ بحیرہ وخش یا آرال، ورنا یا کیسپین، دریائے آزوف، بحیرہ سیاہ، دریائے اشے، بحیرہ میانہ یا مغربی سمندر جسے بحیرہ سرخ بھی کہا جاتا ہے جو کہ سعودی عرب کے مغرب میں ہے، خلیج فارس اور بحیرہ فارس ایران کے جنوب میں ہے، اور یہ ساسانی عہد ہے۔ ساسانی ایران ہندوستان کو اپنا ہمسایہ سمجھتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں ہمسایوں کا نام ہے حیاتلا، ترکستان، کوشانی، سکا اور آلان، خزریون، سرمتوں کی ریاستیں ہیں۔ یہ سب شمالی ہمسائے ہیں۔ حکومت بیزانس یا مشرقی روم نیز ایران کا ایک بڑا رقیب ہے۔ اس کے علاوہ شمال مغرب اور جنوب مغرب میں دوسرا بڑا ہمسایہ ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، آج بھی اسی قدر بڑا ہے۔ مشرق میں ہونیوں اور حیاتلا نے حملے کر کے شفق کو لہو رنگ بنا دیا ہے۔ یہ قومیں ایران کے اندر تک گھس آئی ہیں۔ دوسری طرف سے آلانوں نے شمال مغربی علاقوں کو اپنے حملوں کا آماج گاہ بنا رکھا ہے۔ اس درمیان ایرانی سلطنت بھی چین سے نہیں بیٹھی ہے۔ خسرو پرویز نے بیزانس پر لشکر کشی کر دی ہے، لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے۔ اس نے نہ صرف مصر کو دھمکی دی تھی بلکہ اسے تسخیر بھی کر لیا ہے۔ ساسانی فوج مصر کے بعد سمندر کے راستے سے یمن پہنچی تھی۔ روم سے لڑائی کے بعد صلح ہوئی جس کے نتیجے میں یہ سیاہ خطوط جو دیکھ رہے ہیں وہ سرحد قرار پائے۔ سفید لائنوں کے آگے جن علاقوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بیزانس کے علاقے ہیں۔ اب ہم ایک بار پھر ساسانی دور کی ابتدا یعنی اسی پتھر کے محراب کی طرف لوٹتے ہیں اور ہجرت کے 1300 برس بعد جس آواز میں شعر پڑھے گئے تھے اسی کو دوبارہ سنتے ہیں۔ ہماری اس دستاویزی فلم کا نام ہے دبستان اصفہان۔ اس آواز کے ساتھ ہم ساسانی دور میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس دور میں مانی کی قوم رہا کرتی تھی، یہ سب زرتشتی تھے اور حضرت زرتشت کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ہما طاقتور ہے، نیک نظر ہے، ہما طاقتور ہے، فرخ ہے، ہما ہمیشہ شاد و خرم ہے۔ یہ لوگ مصدق تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے۔ بدھ مذہب کے پیرو بھی تھے۔ اور یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس تصویر میں جس شخص کو گاتے دکھایا گیا ہے اصفہان کا رہنے والا یہودی ہے اور قسمت سے وہ اصفہان کے دبستان موسیقی سے منسلک ہے اور ہمایوں نامی راگ میں گا رہا ہے۔ اس راگ کو بیات اصفہان بھی کہتے ہیں۔ اب ہم ساسانی سلطنت کو دیکھ رہے ہیں جو ایسی سلطنت میں تبدیل ہو رہی ہے جو نہایت عظیم ہے۔ یہ سلطنت ہندوستان کے مشرقی علاقے سے شروع ہو کر ہندو کش پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے شمال میں خوارزم تک آتی ہے اور شمال مغرب میں شیروان اور جارجیا سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف شامات اور لبنان و فلسطین کو بھی اپنے قلمرو میں شامل کرتے ہوئے مصر اور آج کے لیبیا کو بھی اپنے زیر تسلط لے لیتی ہے اور یورپ کے کچھ حصوں پر بھی اس کا قبضہ دکھائی دیتا ہے۔ البتہ یہ ممالک اور کچھ حصے بعد میں اسلامی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہی حکومت اسلامی جس نے ایک عظیم انسانی تمدن کی بنیاد رکھی اور آج بھی اس کا پرچم 10 ملکوں میں لہرا رہا ہے۔ اتنے سارے ممالک کس طرح اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے اور کس طرح سے یہ عظیم تہذیب و تمدن وجود میں آیا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اسلامی حکومت کا آغاز جزیرہ نما عرب سے ہوا، اسی سرزمین سے جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی شہر سے اسلام کے آفتاب عالمتاب کی ضیاء پاشی شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلے یہ دین الہی جزیرۃ العرب میں پھیل جاتا ہے۔ شمال سے جنوب تک اس کے جنوبی علاقے کو یمن کہتے ہیں اور اس کے کنارے عمان ہے جو ساسانی حکومت کے جنوبی ساحلوں سے ملتا ہے۔
اس علاقے کو میں نے نقشے میں دیکھا ہے جسے سبز رنگ سے واضح کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے 13 برس قبل اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تھا اور آپ کی یہ دعوت 11 برس بعد ہجری تک جاری رہی۔ خوزستان، کردستان، میان رودان اور شام و فلسطین و مصر، صحرائے لیبیا جسے آج ہم پہچانتے ہیں، یہ سارے علاقے بعد کی فتوحات میں شامل کیے گئے۔ یہ فتوحات ہجرت کے 13ویں سال کے بعد سے 23 سال تک جاری ہیں۔ اب اسلامی فوجیں ایران کے مرکزی علاقے میں ہیں۔ کرمان و فارس اور مشرقی علاقے خراسان اور جو بھی علاقے ایران کے شمال مغرب میں آتے ہیں اور جنہیں روم کی سرحدیں کہا جاتا تھا، آذربائیجان، جارجیا اور آرمینیا، یہ سب علاقوں کو اسلام نے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا تھا۔ اسلام نے ان علاقوں کو 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک فتح کیا تھا۔ اس کے بعد میں جو علاقے فتح کیے گئے وہ جزیرہ نمائے عرب سے بہت دور ہیں۔ مراکش سے لے کر تیونس اور اندلس کے نام ہیں۔ یہ کوہ سلیمان میں مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں اور کچھ علاقے تو آج کے یورپ میں ہیں جیسے اندلس۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کی رفتار 41 ہجری قمری سے لے کر 132 ہجری قمری کی فتوحات سے ذرا کم ہے۔ اب اسلام ہر جگہ پھیل چکا ہے۔ اب اسے وسائل و ذرائع کی ضرورت ہے اور یقیناً اس کا باب اول عبادات سے متعلق ہے۔ مسلمان جس جگہ عبادت کرتے ہیں اس کا نام مسجد ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسجدوں کی تعمیر معماروں کا کام ہے۔ اب ان علاقوں میں جہاں اسلام پھیل چکا ہے، فن معماری ایک قدیمی فن شمار ہوتا ہے، لہذا ہم مسلمانوں نے مساجد کو 4 طرزوں یا فن معماری کے 4 دبستانوں کے مطابق بنایا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں۔ مسجد سازی کا سب سے پہلا سبق مصری تھا۔ اس میں آپ کو قدیمی مصر کی جھلکیاں دکھائی دیں گی۔ یہ فن تعمیر آپ کو زیادہ تر مشرقی افریقہ میں دیکھنے کو ملے گا، البتہ حجاز میں بھی آپ کو یہ طرز تعمیر خال خال دکھائی دے گا۔ البتہ حجاز میں زیادہ تر شام کا طرز تعمیر استعمال ہوتا تھا۔ قاہرہ میں مسجد و مدرسہ سلطان حسن اسی طرز پر بنایا گیا ہے اور اس کا محراب بھی مصری طرز پر ہے۔ مصر میں مراکشی جزائری طرز تعمیر بھی دیکھنے کو مل جائے گا۔ آج کا مراکش اور ماضی کا جنوبی اسپین میں یہی دبستان رائج ہے، یعنی مراکشی طرز تعمیر رائج ہے۔ یہ طرز 2 مکتبوں کی دین ہے، ایک مکتب افریقہ میں پروان چڑھا ہے اور دوسرا مکتب اندلس میں عروج کو پہنچا ہے۔ تاریخ نے ان تمام چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مسجد قرطبہ اور یہ محراب جو گر گیا ہے بظاہر مراکشی طرز پر بنائے گئے تھے۔ یہ طرز جسے آپ دیکھ رہے ہیں ترکی کے بعض علاقوں اور فلسطین و لبنان و اردن میں رائج ہے۔ یہ دمشق کی جامع مسجد ہے آج کے شام میں، یہ ترکی میں مسجد سلیمیہ ہے اور یہ فلسطین میں مسجد الاقصی ہے۔ یہ ساری عمارتیں معماری کے دبستان شام کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ شام کا طرز تعمیر بیزنٹائن یا روم قدیم سے متاثر ہے، وہی روم جو اسلام کی آمد سے قبل ایک دوسری سلطنت یعنی ایران کا مد مقابل شمار ہوتا تھا۔ آئیے اب ایران کی طرف۔ ایران کا طرز تعمیر نہایت معروف و زبان زد عام و خاص ہے۔ ایران کے علاوہ بین النہرین کے علاقے، دریائے جیہون کے اس پار کے ممالک جیسے افغانستان، برصغیر ہند، خلیج فارس کے ممالک، یہاں تک کہ انڈونیشیا میں بھی آج تک ایرانی اسلامی طرز تعمیر کے جاویدہ نمونے باقی ہیں اور ان علاقوں کے طرزہائے تعمیر ایرانی دبستان سے متاثر ہیں۔ ایرانی طرز تعمیر کے نمونے ملاحظہ ہوں۔ اصفہان میں مسجد جامع عتیق، یہ 4 ایوان اس مسجد کے رکن رکین ہیں اور اس کے بنیادی امتیاز میں شمار ہوتے ہیں۔ جنوبی ایوان ایک دم سامنے ہے، شمالی درمیان میں ہے اور مشرقی سیدھے ہاتھ کی طرف ہے۔ یہ سایہ جنوبی ایوان کا ہے جو کافی بڑا اور وسیع ہے۔ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ مسجد عتیق کے 500 برس بعد یعنی 5 صدیوں بعد مسجد جامع عباسی تعمیر کی گئی تھی۔ یہ بھی ایرانی فن تعمیر کا شاہکار ہے، اسے اصفہانی فن تعمیر بھی کہتے ہیں۔
اسی طرز پر پاکستان میں تاریخی شہر لاہور کی شاہی مسجد ہے۔ اس کا یہ خوبصورت محراب ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ عمارت عشق کا تاج ہے اور شاید ہی کوئی اس کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ یہ تاج محل ہے۔ تاج محل بھی اصفہانی طرز تعمیر کا عجوبہ ہے۔ اس کے علاوہ دریائے جیہون کے اس پار اور ریگستان نام کے علاقے میں بی بی خانم نامی مسجد ہے۔ یہ بھی ایک مشہور عمارت ہے فن تعمیر کے لحاظ سے، اور پھر وہی آواز، دلنشیں آواز حافظ کی غزل ہے جسے استاد بطلانی پڑھ رہے ہیں۔ محراب کے بارے میں تفصیلات آگے چل کر بتائیں گے، لیکن جب تک ہم بے خودی کے آل میں گم نہیں ہو جاتے، یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اسے بیات اصفہان کہا جاتا ہے۔ یہ ایرانی موسیقی کی ایک راگ ہے۔ اس راگ کے ماہر اور استاد جو کچھ برس پہلے تک زندہ تھے، تاج اصفہانی تھے، بڑے معروف تھے اور ماہر فن۔ ان کا انتقال 1980 میں ہوا۔ انہیں اہل اصفہان بہت زیادہ چاہتے تھے اور ان کے پرستار تھے۔ اب آئیں محراب کی بات کریں۔ یہ محراب پتھر کا ہے اور یہ جو کتبہ اس پر ہے، اس پر علی ولی اللہ کندہ کیا ہوا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ محراب صفوی دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کتبے پر تاریخ بھی لکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو 917 ہجری قمری میں بنایا گیا تھا، یعنی ان برسوں میں کہ جنہیں اسماعیل صفوی کی حکومت کے آخری برس کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس محراب اور اس کی تفصیلات سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، سمجھا ہے اور پرکھا ہے، وہ ایک باعظمت مجموعہ اور اس کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور مسجد جامع عتیق کے ایوان جنوبی کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایوان جنوبی فن و ہنر کے لحاظ سے ایک عظیم مجموعے کا نام ہے، جسے دیکھ کر عام آدمی تو اپنی جگہ اہل فن بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ شیخ لطف اللہ کی مسجد کا گنبد دائیں طرف ہے اور وہ مسجد جامع عباسی ہے۔ ذرا نظریں اٹھا کر دیکھیں، شہر سے بادلوں کا قافلہ گزر رہا ہے۔ یہ بادل نہ جانے کس جگہ جا کر رحمت خداوندی برسائیں گے اور سوکھی زمین کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ اس تصویر میں غروب کا سما دکھایا گیا ہے اور آپ اب مسجد لطف اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے کچھ ہی دور جب مسجد جامع عباسی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اسی مسجد کی ایک تصویر ہے جو عمودی شکل میں لی گئی ہے اور جو نقشہ جہاں اسکوائر کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کا صدر دروازہ نقشہ جہان میں کھلتا ہے۔ اگر مسجد ٹھیک صدر دروازے کے زاویے پر بنائی جاتی تو اس کا قبلہ صحیح نہ ہوتا، کیونکہ ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے جو جزیرہ نما عرب میں ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ پہلے خانہ کعبہ قبلہ نہیں تھا، بلکہ مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابتدائے دعوت اسلام میں کفار مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ ہجرت کے بعد بھی بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد قبلہ تبدیل کیا گیا۔ تغییر جہت قبلے پر گفتگو کرنے سے قبل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس کا سنگ بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اس مسجد کے بعد ایک اور مسجد بنائی گئی جسے مسجد النبی کہا جانے لگا۔ اس کے بعد بھی 17 مہینوں تک بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھی جاتی رہی، یہاں تک کہ یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ تم مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اب مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی اور مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کا بھی ایک مخصوص قبلہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ۔ یہ آیت جو آپ نے سنی قاری عبدالباسط کی آواز میں تھی، سورہ بقرہ کی آیت 144 ہے۔ اس قرآن کی کتابت مرحوم استاد فضائلی نے کی ہے جو اصفہان کے رہنے والے تھے۔
ارشاد ہوتا ہے، ہم آسمان کی طرف اٹھی تمہاری نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً تمہیں اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے تم راضی رہو گے۔ اب اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف موڑ لو، اور مسلمین بھی جہاں کہیں بھی ہوں اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف موڑ لیں۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پروردگار کا صحیح حکم ہے، اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اس حکم خداوندی کے بعد محلہ بنی سلمہ میں نماز کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ شمال کی طرف سے جنوب کی طرف منہ کر لیا، کیونکہ خانہ کعبہ جنوب کے سمت میں ہے۔ ہم بھی اسی حکم کے تابع ہیں۔ اسی وجہ سے اہل اصفہان نے عہد صفوی میں اس مسجد کو اتنی مہارت سے بنایا ہے کہ نہ قبلے پر حرف آئے اور نہ ہی نقش جہاں کی ساخت پر اعتراض کیا جا سکے۔ یہ عباسی جامع مسجد کا گنبد ہے اور اس میں سب سے بڑا محراب بنایا گیا ہے۔ یہ محراب آپ کو مسجد کے جنوبی ضلع میں دیکھنے کو ملے گا۔ محراب تک پہنچنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر کیسے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ محراب 4 مرتبہ مفرد استعمال ہوا ہے اور 1 مرتبہ جمع کی صورت میں آیا ہے۔ یہ لفظ کس معنی میں آیا ہے اور کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ سورہ مریم کی 5ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پس زکریا محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور اسے اشارہ کیا کہ وہ صبح و شام خدا کی تسبیح کیا کرے۔ یہاں محراب عبادت کے خاص مقام کے معنی میں استعمال ہوا ہے جہاں خدا سے راز و نیاز کیا جا سکتا ہے۔ تلاوت جو آپ نے سنی قاری معروف استاد پرہیزگار کی آواز میں تھی، اور اس قرآن کی کتابت استاد خالقی زنجانی نے کی ہے جو خط نسخ میں ہے۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب۔ سورہ سعد کی 21ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ان کے محراب کے اوپر چڑھنے والے مدعیوں کی خبر تم تک پہنچی ہے۔ اس آیت کی تلاوت آپ نے قاری عبد الباسط کی زبانی سنی، اور اس قرآن کی کتابت عہد صفوی کے مشہور خطاط احمد نیریز نے کی ہے۔